تو اس میں دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے جو انعامات بندوں پر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن بسا اوقات یہ فطرت ہوتی ہے۔ حالانکہ رب العالمین کو مکمل اختیار ہے چاہے کسی کو نعمت دے نہ دے، لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر سورہ رحمان کے اندر اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، میں نے فلاں احسان تجھ پہ کیا، فلاں احسان کیا، تو کتنی کتنی نعمتوں کی ناشکری کرے گا۔ تو اس میں جو 78 آیتیں ہیں ان کی 3 طرح سے تقسیم ہوتی ہے کہ آخر میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس میں 7 مرتبہ آیتوں کا ذکر ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ان دونوں پہلی رکوع میں 8 مرتبہ اللہ نے احسان گنائے ہیں، تو جنت کے دروازے 8 ہیں۔ تو یہاں یہ غور کیجئے گا، الرحمن علم القرآن، الرحمن یہ اللہ کا نام تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں دعا مانگ رہے یا اللہ یا رحمان، تو مکے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 2 معبودوں کی پوجا سے منع کرتے، خود 2 معبودوں کا نام لے رہے۔ تو یہاں اللہ نے الرحمن سے سورت شروع کی۔ ایک الرحمن، اللہ هو الرحمن، اللہ ہی رحمان ہے، اور اللہ الرحمن، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرے الرحمن، یہ الف لام استغراق کا ہے کہ یعنی رحم کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں، ماں کا رحم الگ ہے، باپ کا رحم الگ ہے، باپ بیٹا کا رحم الگ ہے، میاں بیوی کا رحم الگ ہے، یا رشتہ دار کی قربت کا رحم الگ ہے۔ ان سب رحموں سے بڑھ کر رحم والا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان۔ الرحیم یہ اسم تفعیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت باریکی سے رحم کرنے والا۔ سانپ پر بھی رحم کر رہا ہے، بچھو پر بھی رحم کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں اس پہ بھی رحم کر رہا ہے، ماں کے باہر ہے اس پہ بھی رحم کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے، اور جو جس حال میں بھی رحم ہے وہ اللہ کا رحم ہے۔ تو علم القرآن خلق الانسان، یہ دیکھیے تخلیق، اگر آپ ذرا تقدیر پر غور کریں گے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین آسمان کے بنانے سے 50,000 برس پہلے لکھا ہے، اور قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور وہ سب لکھ دی گئی تھی۔ اور یہاں اللہ ترتیب فرما رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ ذرا بڑا گہرا جملہ ہے، غور سے سنیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو ایمان والے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، جو اپنے پیدا ہونے کا مقصد کو نہ جانے، جو اللہ کی ربوبیت کو نہ پہچانے، صرف کھانے پینے کے لیے جیتا رہے، تو یہ تو کام جانور بھی کرتے ہیں۔ بیل کھاتا ہے، بھینس کھاتی ہے، اور اللہ نے انسان کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، پھر انسان بنا۔ اب اگر یہ قرآن کریم پر عمل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اور قرآن کریم کے خلاف جائے گا تو یہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو یہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تیسری بات کیا ہے کہ اللہ نے بیان سکھایا۔ اب آپ کہیں گے جی بھینس بھی آواز نکالتی ہے، بندر بھی آواز نکالتا ہے، بلی بھی، ساری اللہ کی جو مخلوق ہے ہر کوئی بولتی ہے، لیکن البیان النطق مرتبہ ہے اس کا، یعنی وہ بیان ما یفہمہ جو کسی کی سمجھ میں آ جائے،
کہ میرے دل میں کیا ہے. انسان بول رہا ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کا قرآن کریم ہے, ہم اللہ کی اوصاف حمیدہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی باتوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, افہام و تفہیم میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بیان. ورنہ تو آواز نکالنے والے سب آواز نکالتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھا دے. علمہ البیان, یہ قوت گویائی انسان اور جنات کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی. اب اگر فرشتوں میں پائی جاتی ہے تو فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے. احسان اس پر جتایا جاتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے. ماں باپ کے 3 بچے ہیں, ایک بچہ فرما بردار ہے, کبھی باپ اس سے نہیں کہے گا بھائی تجھے میں نے یہ کیا وہ کیا. ایک بچہ جو ماں باپ کی فکر ہی نہیں کرتا, اس سے کہتا ابے نالائق جب تو بچہ تھا میں نے تیرے ساتھ یہ کیا وہ کیا, تو نے میرے ساتھ کیا کیا. تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, وہ اس کا مکلف نہیں. اس کے مکلف تو انسان اور جنات ہیں. تو الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان, پھر انسان بنایا. انسان بننے کے لیے قرآن کا سیکھنے والا ہونا ضروری ہے, اور جو قرآن کریم کو سیکھے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ورنہ قرآن کریم یہودی پڑھ لے, نصارہ پڑھ لے, عیسائی پڑھ لے, کچھ اسے دنیاوی ثمرات حاصل ہو جائے الگ بات ہے, لیکن ایمان سے دو دھڑے کا فائدہ نہیں اسے. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اللہ نے بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان, اور یہ جو آسمان میں سورج جو ہمیں نظر آتا ہے زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے. یہ نہ اس کا مادہ ایسا ہے کہ پانی کے سیال جیسا, اور نہ یہ ہماری زمین کی طرح ہے. ایک میگنیٹ دیکھیے آپ, لو چمبک چاروں دیواروں میں لگا دو اور بیچ میں کوئی لوہے کی چیز تو بیچ میں اٹکی رہ جائے گی. اس طرح اللہ نے انہیں مسخر کر رکھا ہے, اور یہ سارا نظام پھر اللہ کے قبضہ قدرت پہ ہے. کل میں اپنے مدرسے میں ہم نے ایک بورنگ کرائے 150 فٹ, ہم نے کوشش کر لی 130 فٹ کے بعد ہو نہیں رہا ہے. کہنے لگے جی پہاڑ آ گیا. اب پہاڑ کے نیچے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیچے پہاڑ پیدا کیا, اس پر پانی پیدا کیا, اس پر سرا وہ خاک جو نمناک ہوتی ہے وہ, اور پھر مٹی ہے. اور پہاڑ کے نیچے کیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی آپ بورنگ کراؤ بہت زیادہ, وہ سمندر میں پار ہو گئے 100-150 فٹ نیچے, جی پتھر آ گئے, اب یہاں سے آگے ڈرل مشین کام نہیں کر رہی, چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. الشمس والقمر بحسبان, اور سورج اور چاند یہ اپنے طریقے پر چلتے ہیں. جتنا گرمی آتی جائے گی سورج جنوب کی سائڈ بڑھتا جائے گا, سردی آئے گی تو اتر کی سائڈ بڑھتا جائے گا. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین, اللہ مشرقوں کا بھی پروردگار ہے, مغربوں کا بھی پروردگار ہے. اس کا مطلب سورج روزانہ الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ غروب ہوتا ہے, اسی سے اوقات جو نقشہ بنتا ہے. تو اللہ فرما رہے الشمس والقمر بحسبان, ہم نے سورج اور چاند ایک متعینہ مدت کے لیے مقرر کر دیے, وہ اپنی رفتار پر رفتار چلتے رہیں گے. والنجم والشجر یسجدان, نجم کہتے ہیں بیلدار درخت کو, جیسے کدو کی بیل, توئری کی بیل, تربوز کی بیل, کچرا کی بیل. تو والنجم والشجر, چاہے ساق والے ہوں یا مالا ساقل ہو, جس کے تنا ہو, چاہے ایسا درخت ہو چاہے نہ ہو, وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. یہ جو سایہ سورج نکلتا ہے ادھر ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے ادھر بڑھ جاتا ہے, یہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. میں جلالین میں دیکھ رہا تھا اس آیت کو کہ الشمس والقمر والنجم والشجر یسجدان ہما یخضعان, وہ اپنی اطاعت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے
تو آپ سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پہلے کیسے پتا چلا کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں مقام تنعیم کے پاس سے جب گزرتا تھا تو وہاں ایک پتھر تھا اور اس پتھر سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. تو اب پتا چلا کہ ان میں حص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھیلا تم پیشاب کے لے لو تو اس کو زمین پر مار لو کہ وہ ڈھیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج اور چاند جو نظام بنایا ہے یہ ایک مدت متعین تک چلتا رہے گا اور اس کی گھڑی گھنٹہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں، یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور ہمارے لیے بیل والے درخت اور تنے والے درخت وہ سب سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان بغیر ستون بغیر پیلر، اور فوق سبع سماوات طباقا، اور پہلے آسمان کی بخاری شریف میں ہے. کتنا اس میں فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر فی الفور گھوڑے پہ بیٹھے اور برق رفتاری سے چلتا رہے تو 500 برس تک اللہ اس کی عمر کر دے جب جا کے خلا. 1 انچ آسمان نیچے آنے والا نہیں، زمین اوپر جانے والی نہیں. یہ سب سے بڑی اللہ کی 2 مخلوق ہے، آسمان اور زمین. اس لیے ان کا ذکر کیا، ورنہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے کام پر لگی ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان، ہم نے آسمان کو بلند کیا. ووضع الميزان، اور ہم نے ترازو کو رکھا. اب یہ آسمان جو بلند ہے، زمین جو بچھا دی گئی، اس کے اندر ترازو کا 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین ہماری ہر نقل و حرکت کو لکھتے ہیں یہ ترازو ہے. کوئی نماز پڑھے گا اس کو لکھ رہے ہیں، کوئی روزہ رکھے گا اس کو لکھ رہے ہیں، ذکر کرو گے اس کو لکھے. بدماشی میں جو ٹائم لکھا ہے وہ دوسرا فرشتہ اس کو لکھتا ہے. تو یہ ہم نے میزان. دوسرا یہ ہے کہ انتم خلفاء اللہ فی الارض، تم اللہ کے خلیفہ ہو، نائب ہو، تم عدل کرو. جب تم انصاف کرو گے تو یہ نظام ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا. جب تم ظلم کرو گے بارشیں رک جائیں گی، گناہ کرو گے کنویں کے پانی سوکھ جائیں گے، شرابیں پیو گے بدماشی آئیں گی، زنا کرو گے فحاشی اور فقر فاقہ مفلسی آئے گی، نظام گڑبڑا جائے گا. اور دوسرا وہ کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اے لوگوں شرکشی مت کرو میزان کے اندر. شرکشی اور اس کے اندر تخسر الگھاٹا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ 5 روپے کی سبزی لینے جائیں، 10 روپے کی سبزی آپ نے لی اور آپ کہیں کہ جناب علی آپ کو تو دھنیا دینا پڑے گا، مرچا دینا پڑے گا. حالانکہ آپ سبزی کے پیسے دے رہے ہیں اور دھنیا مرچا آپ مفت میں اس سے وصول کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے دے الگ بات ہے، وہ ہدیہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ زبردستی اس سے دھنیا مرچی کا سوال کرتے ہیں یہ طغیان ہے، ظلم. اور اگر وہ سبزی بیچنے والا، آم بیچنے والا نمبر 1 کے مال کو ہٹا کے نمبر 2 کا مال دے، یہ ہے نقصان، جسے تخسر المیزان کہا ہے. اللہ تطغوا، نہ تو لینے والا زیادہ طلب کرے اور نہ دینے والا اس میں گھٹائے. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اے لوگوں انصاف کی ترازو کو برابر قائم کرو اور ترازو کو گھٹاؤ مت. دیکھیے ان 2 آیتوں میں اللہ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. حد سے زیادہ تعجب، مزدور ہے، نوکر ہے، اس سے زیادہ آپ کام لے رہے ہیں، یا ماں باپ آپ کے کما رہے ہیں، آپ کو پتا ہے محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ کیسے کیسے گھر چلاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ڈیمانڈ کریں نہیں ابا جی یہ چیز مجھے لینی ہے. یا ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ہم تو ہیں کمانے کے لیے، مزدوری ہم کر رہے ہیں، اللہ تیرا جو عمر تیری اچھی ہو جائے. وہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے الٹے سیدھے دھندے کرے تو یہ بھی طغیان ہے.
اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابن صنع ابیہ، بیٹا اپنے باپ کے تابع کیوں ہوتا ہے کہ باپ اپنی جیسی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور باپ اسے بڑا ایک تجربہ ہوتا ہے، اس نے دنیا کو بھی دیکھا ہوتا ہے، کاروبار کر کے بھی دیکھا ہوتا ہے، ملاقات بھی لوگوں سے کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد کے لیے وہ برا وقت نہ آئے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو والارض وضعها للانام، اور ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے مسطح کیا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس کے اندر میوے جو لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں، آم ہے، سنترا ہے اور ڈرائی فروٹ ہے، ذات الاکمام بہت سارے وہ ہیں جو ہم نے خول کے اندر بند کیے، بادام کے اوپر کتنا پرت، اخروٹ کے اوپر پرت، کیلے کے اوپر پرت، آم کا چھلکا، ذات الاکمام، والحب ذو العصف، اور ہم نے تمہارے لیے دانہ پیدا کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازہ گائیں کو کھاتی ہیں، 7 خشک زرد خوشے اور 7 ہرے بھرے ان کی وساطت کے ساتھ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نجومیوں کو بلایا، نجومی ناکام ہوئے، یوسف علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے، ان سے معلوم کیا گیا، انہوں نے کہا 7 سال باران رحمت ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، باران رحمت میں کاشتکاری کی جائے اور قحط کے سال میں کام لیا جائے، ملک کو معیشت کو بحران سے اور نقصان سے بچایا جائے۔ اب یہ تو سب کو معلوم ہو گیا، لیکن اس کو رکھنا کیسے ہے، یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو طلب کیا، بہرحال اس کے بعد لمبا القصہ مختصر عورتوں کا واقعہ آیا۔ پھر یوسف علیہ السلام جب پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کہنے لگا تنہائی میں کہ مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ صاحب الرائے ہیں اور آپ پاک دامن ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں یہ راز رہے گا۔ لیکن بعد میں بادشاہ نے جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے خوشوں سمیت گیہوں کو جمع کیا تھا، اور ماہرین یہ کہتے ہیں اگر بالوں کے ساتھ گیہوں کو رکھا جائے تو 20 سال خراب نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو اس کا کم ہے، جو اکمام اس کا ہے، جو خول اس کا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت رکھی ہے کہ گیہوں اس کے اندر کتنا دن بھی پڑا رہے اس میں کیڑا نہیں لگے گا، ہوا سے خراب نہیں ہوگا، ورنہ تو نمی سے اس میں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو میرے کیف یہ اللہ رب العالمین کا انعام دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَفِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کتنے پھل وہ ہیں، سیب ہے کوئی کھول نہیں ہے، انگ بھی جو اس کے پاس کوئی کھول نہیں، کیلے پہ کھول ہے، اور گیہوں کے اوپر بال کا کھول لگا دیا گیا۔ یہ اس طرح سے ہم تمہیں روزی پہنچا رہے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، ہم نے دھان جو ہے دانے والی بھی روزی تمہیں دی، اور بھوسا بھی دیا، اور والریحان خوشبو بھی دیا۔ خوشبو کا کیا فائدہ ہے؟ تفسیر جلالین میں دیکھ رہا تھا، خوشبو سے جو دماغی امراض ہیں اللہ انہیں ٹھیک کرتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ نسیں ہوتی ہیں جو برابر نزلے کی وجہ سے ویک ہونے لگتی ہیں، اور آپ خوشبو برابر گیندے کی یا کسی پھول کی سونگیں گے تو اس خوشبو سے وہ نس کا اللہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں ذو العصف والریحان کے ساتھ میں المشموم لکھا ہے کہ ہم نے پھول تمہیں سونگنے کے لیے دیے، اور عطر کا لینا دینا یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کل ہم قاری زبیر صاحب ہم پڑھ رہے تھے حدیث میں، اس میں یہ تھا کہ جب تم جمعے کے لیے جاؤ تو غسل کرو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ٹھیکرے سے بنایا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں اس میں مجھے ایک ہی بات آپ سے کہنی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، یہاں پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی قرآن کریم پر عمل نہیں کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ ایک روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک و حجت علیک، قرآن کریم یا تو تمہارے لیے
مددگار ثابت ہوگا یا تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر قرآن کریم پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر قرآن کریم کا ہم نے خلاف کیا، قرآن کریم جھوٹ بولنے سے منع کرتا رہا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے رہے، تو پھر قرآن کریم سے ہمیں نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اگر قرآن کریم زنا سے منع کرتا ہے، ہم بدمعاشی کرتے رہے، تو قرآن کریم کا نقصان تم دیکھ لو گے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس سے بے حیائی آتی ہے، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ تو قرآن کریم پر جو عمل کرے گا اس سے فائدہ ہوگا، اور جو قرآن کریم سے دوری بنائے گا اس سے نقصان ہوگا۔ میں چند احادیث لکھ کے لایا ہوں۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احبنی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین لوگوں میں کر، مجھے مسکین لوگوں میں، احینی مسکینا، جو غریب لوگ ہیں ان میں مجھے اٹھائیے، وَأَمِتْنِي یا وَأَمُتْنِي مِسْكِينًا، اور جو غریب لوگ ہیں ان میں مجھے موت دینا، یعنی میں انہی کے ساتھ رہوں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب تیرے یہاں فیصلہ ہو تو مجھے غریب لوگوں کے زمرے میں شامل کرنا ہے۔ زمرۃ مانے جماعت۔ تو فقالت یا عائشہ، عائشہ کہنے لگی لما یا رسول اللہ کے نبی، تو آپ عجیب دعا مانگ رہے ہیں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ کر، مجھے مسکینوں میں مار، اور میرا معاملہ کل قیامت کے دن جب میرا فیصلہ ہو تو مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ۔ فقالت یا عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ کہنے لگی لما یا رسول اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہم یدخلون الجنت قبل اغنیائین ب40 خریفا، کہ اللہ رب العالمین غریب لوگوں کو جنت میں مالداروں سے 40 برس، یہاں خریفن کے معنی موسم کے 40 موسم، اگر 40 موسم کا لگاؤ تو 6 مہینے میں ایک موسم یا 4 مہینے مان لو، تب بھی تقریباً 20 سال کے قریب یا 15 سال کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اگر خریفن سے مراد یہاں عامن کر لو، سال کر لو، تو پھر 40 سال پہلے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمائی کہ مالدار ہونا بری بات ہے یا مالدار نہیں، بلکہ غریب لوگوں سے محبت کرو، غریب لوگوں میں مل کے رہو، ان کی باتوں کو سنو۔ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا، رمضان میں مدد کریں گے، کسی کی چھت 8 ٹپک رہی ہے، تم رمضان میں مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ غریب آدمی ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 90%، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے بھائی 1 کا 70 ملتا ہے، ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے، آپ رمضان میں زکوٰۃ لو، لیکن غریب لوگ جو اب مستحق ہیں، اب پریشان ہیں، اگر ہم آپ ان کی پریشانیوں کو نہیں دیکھیں گے تو کب کون دیکھا گیا، اور پتہ نہیں یہ فقر و فاقہ انہیں کس در پہ پہنچا دے، کس جگہ جا کر پہنچا دے۔ اپنے علماء سے محبت ہو، اپنے اماموں سے محبت ہو، اپنے محلے والوں سے محبت ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین قبل اغنیائہم ب40 خریفا، 40 سال پہلے غریب لوگوں کا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگلی روایت یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ قولہ زمرۃ المساکین، ابو درداء کہتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، ابغونی اے لوگوں مجھے تلاش کرو امت کے کمزور لوگوں میں، مجھے تلاش کرو امت کے کمزور لوگوں میں، فَإِنَّمَا تَرْزُقُونَ وَتُنْصَرُونَ فِي ضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو روزی ملتی ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو بیکار پڑا رہتا ہے، کوئی کام تو کرتا نہیں، کاروبار میں نہیں جاتا، اونٹوں میں تو نے گھاٹا کر دیا، فلاں جگہ تو نے گھاٹا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اما عیرتموہ، کیوں تم اسے عار دلا رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو کمزور مسلمانوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ سنتے آ رہے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماوات والارض، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بہرحال غریب لوگوں سے محبت کرنا، ان سے مدد کرنا، یہ آپ نے فرمایا مجھے تلاش کرو، فإنما ترزقون او تنصرون فی ضعفائکم، غریب لوگوں میں، کیونکہ
تمہاری وجہ تمہیں جو روزی ملتی ہے یا تمہاری جو مدد ہوتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ میں نے کئی دفعہ وہ روایت آپ کے یہاں بھی شاید بیان کی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، 1,000 ملک وکل ملک 1,000، 1,00,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ آئے اور ان 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے، تو تقریباً 1 کروڑ ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے 3 دن پوچھا ہے رب العالمین نے، انی اجد کا مکروباً و مغموماً، اللہ کے نبی ہم آپ کو فکر مند پاتے ہیں، غمگین پاتے ہیں۔ اب تو اللہ نے ایمان اسلام بھی مکمل کر دیا، وہ قرآن کریم میں آیت بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صحابہ کرام نے بھی اس کی تصدیق کر دی، بل اکملت واتممت، کہ اللہ کے نبی نعمان کے مقام میں عرفہ جہاں حاجی ہوتے ہیں، اللہ ہم تمام کو حج کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے فرمایا الا حل بلغت، ارے بھائی کوئی دین کی بات بچ گئی ہے جو میں نے نہیں پہنچائی ہو؟ حضرت عمر کہتے بل اکملت واتممت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچائی نہیں بلکہ اس پہ چل کے دکھا دیا، انصاف کر کے دکھا دیا، نماز پڑھ کے دکھا دی، روزہ رکھ کے دکھا دیا، کوئی ایسا عمل نہیں بچا۔ اللہ کے رب العالمین فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد۔ اب کیا بات رہ گئی؟ پیغمبر کا تو مقصد ہوتا ہے ایمان اسلام کی بات پہنچانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، 30 ہزار کے فوج کے در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہی ہے، 1.25 لاکھ کی تعداد صحابہ کی ہو گئی ہے، اب کیا پریشانی لائق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر ایک بات دیکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت جب آپ نے دیکھی تھی تو سد الافق، آسمان کے کنارے بھر رکھے تھے، تو اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ موسیٰ ابن عمران کی امت ہے، آپ کی امت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جس آدمی نے تعداد کو دیکھا ہو وہ ان کی فکر میں ضرور رہے گا۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جی مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ تو شروع میں جو مزدہ سنایا جو اس روایت میں بھی ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ أَلْفٍ، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اللہ کے نبی دوسرے دن آئے، فرشتے نے پھر یہی دیکھا اور فرمایا انی اجد کا مغموماً و مکروباً، اللہ کے نبی آج بھی آپ فکر مند ہیں؟ آپ نے فرمایا میری حالت ٹس سے مس نہیں ہے، وہی ہے، میری امت بہت بڑی ہے، میرا معاملہ چھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو یحشر الناس، تمام لوگوں کو حینئذ، جس وقت جمع کیا جائے گا، ٹوٹل لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، وہ 70 صفاً لامت محمد، جن میں 80 صف امت محمد کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی صفیں ہوں گی؟ 80 صفیں امت کی ہوں گی، اور اس میں 40 صفیں بلا حساب و کتاب معاف۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کیفیت میں فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، دیکھیے یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو شوق ہے میں محمد سے پوچھوں۔ اللہ بار بار پوچھتے ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل آئے تھے جب معراج میں لے جانے کے لیے، تو جبرائیل نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو کس طرح بیدار کرنا ہے، نام لے لوں یا ان کو جگا لوں یا کس طرح جگاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا جبرائیل اپنے یہ کافوری لگ ہیں یہ محمد رسول اللہ کے تلووں پر رکھ دیجئے۔ کتنا پیار ہے اللہ کو۔ تیسرے دن پھر پوچھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر فکر مند ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میری امت بہت زیادہ ہے اور میرا معاملہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ، سب پڑھیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا۔ لیکن معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی نے ایک بات کہی جو مجھے اس روایت کے اندر کہہ کے بات ختم کرنی ہے اپنی۔ وہ بات کیا کہی کہ لوگوں دیکھو میرے رب نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میں جب تک راضی نہیں ہوں گا تب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہے نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ۔
بھلائی کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو اس پر ذرا غور کیجئے، ایک حدیث میں ہے یدخل الجنت من امتی 70,000 70,000 لوگوں کو بغیر حساب ہم الذین یسترقون ولا یتطیرون، جو ڈورے گنڈے تعویذ نہیں کرتے، بدشگونی نہیں کرتے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کیا ہوگا؟ اب مول صاحب کے پاس جائیں گے، تعویذ سے فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کوئی تکلیف پہنچے گی اللہ کے علاوہ اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ دور کرنے پر آئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو تمام کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر وقت اسی فکر میں رہنا فلاں نے تعویذ کر دیے، فلاں نے گنڈے کر دیے، میری دکان رک گئی۔ ارے اللہ کے بندے، اپ ڈاؤن بھی ہوتا ہے، کاروبار اونچا بھی ہوتا ہے، نیچا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عادت ہے کبھی لے کے آزماتے، کبھی دے کے آزماتے۔ آج گھاٹا ہے، کل اللہ نفع کریں گے۔ تجھے اللہ نے کاروباری بنایا، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ آج تھوڑی پریشانی آ گئی تو اس پر صبر کر، اللہ سے مانگ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں وہ کچھ ایک کھال تھی اور کچھ ببول کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ازواج مطہرات نے تقاضا کر دیا کہ ہمیں ہر عورت کو جوڑا چاہیے۔ وہ اس وقت غربت کا عالم تھا، رسول اللہ کی اس وقت 9 ازواج مطہرات نکاح میں موجود تھی۔ اگر 2 جوڑے بنائے تو 18 جوڑے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا، طلاق نہیں دی تھی۔ مکہ مدینہ طیبہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ من ذالک طلاق دے دی ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی پریشان، ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر کئی دن پریشان رہے، بالآخر آپ کے یہاں دربار میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ قد اثر الرمال فی جسدہ، جس چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے رسول اللہ کا گورا چٹا جسم اثر تھا، اس میں رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ کھریڑے میں آدمی کھاٹ پہ سو جائے تو وہاں میں نشان پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کو دیکھ کر کونے میں دیکھا کہ کچھ پتے رکھے ہیں، کھجور کی ایک چھال رکھی ہے اور کچھ چیزیں وہ رکھی ہیں، ایک تکیہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت عمر نے پہلے کہا کہ آپ نے عورتوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا لا یا عمر، میں نے ایسا کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم کما کما کے آپ کو اتنا کر دیں کہ آپ غنی ہو جائیں۔ یہ خدا کے دشمن، ان کے تاج میں کروڑوں روپے کے ہیرے لال جواہرات جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں میرے پیغمبر ہونے پر یقین نہیں؟ اے لوگوں سنو، جو مجھ سے محبت کرے گا اس کے ساتھ میں فقر و فاقہ ایسے آئے گا جیسے ڈھلان میں پانی بہ کر آتا ہے۔ لہذا تنگی میں بھی ہم اللہ سے راضی رہیں اور خوشی میں بھی ہم اللہ سے راضی رہیں۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، تو تمہیں ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی ذات پر ایک اور ایک جو ہے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔